اللہ والے کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس دل و جان کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ، جس آزادی کے ساتھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر حضرات علماء کرام اور ہمارے بڑوں نے تحریک چلائی۔ یہ تحریک تو بہت پہلے سے چلی ہوئی تھی۔ یہ ملک پاکستان کی تحریک یہ تو اس کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جائیں تو مجدد الف ثانی کی تحریک کو دیکھیں، اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھیں، پھر اس کے بعد تحریک پاکستان کو دیکھیں۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس تحریک کا تعلق پہلی تحریکوں سے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حضرات محترم، بات لمبی نکل جائے گی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ملک دے دیا، اور جن اکابرین نے قربانیاں دیں، قربانیاں دے کر ملک حاصل کر لیا، ان کے دل اخلاص کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، للہیت ان کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ وہ نام و نمود نہیں چاہتے تھے، وہ شہرت نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کو حاصل کر کے وہ اپنی خانقاہوں میں چلے گئے، وہ اپنے مدارس میں چلے گئے، وہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن اللہ والوں نے قربانیاں دی، ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے جن کے ہاتھ میں ملک کی لگام آئی، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا وہ مقصد پیش نظر رکھتے، غور و فکر کرتے، اور اسی کی بنیاد پر کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس بنیاد پر آگے ملک کے قوانین بنتے، ملک کے اندر یہ لا الہ الا اللہ والا قانون آتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہزار بار افسوس، ہمارے اکابرین تو نام و نمود نہیں چاہتے تھے، شہرت نہیں چاہتے تھے، وہ تو ملک بنا کے دے کے ان کے ہاتھوں میں اپنی درسگاہوں میں چلے گئے۔ لیکن آنے والوں نے ناجائز فائدے اٹھائے، آنے والے ہمارے لیے مگرمچھ بن گئے، آنے والے ہمارے لیے جلاد بن گئے، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جس بنیاد پر بنا تھا، جس نظریے پر بنا تھا، آج وہ نظریہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نظر لا الہ الا اللہ کا قانون نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو میرے دوستو، وہ نظریہ جس کی بنیاد پہ قربانیاں دی گئیں، وہ نظریہ ہم نے بھلا دیا، وہ نظریہ ہم نے ختم کر دیا۔ اب سوچنا یہ ہے، غور و فکر یہ کرنا ہے کہ وہ نظریہ کیسے زندہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے۔ یہ ہماری نوجوان، یہ بچے، یہ نسل جو ہے، ان میں سے آگے چل کے کون کیا بنے گا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے علماء بنے، ضروری نہیں کہ سارے قراء بنے، ضروری نہیں کہ سارے اللہ والے بنے، یہ ضروری نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ آگے چل کے انہی میں سے اور جتنے مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں ان میں سے آگے چل کے کون کیا بنے گا۔ لیکن جو بھی بنے اس کو کم از کم انہی درسگاہوں سے یہ بات سیکھ کر جانی چاہیے، نظریہ سیکھ کر جانا چاہیے کہ جس ملک کے عہدے پر اگر آج ہم فائز ہیں تو اس ملک کی بھی کوئی نظریہ ہے، کوئی بنیاد ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہے مدرسے کا پڑھا ہوا، ہے دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، جب وہ کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ نظریہ ہی بھول جاتا ہے۔ یہ بڑا افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کے جتنے بھی حکام ہیں، حکمران طبقہ ہے، آج انہوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے، وہ نظریے کو بھول گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا تھا۔
تو اس نظریے کو زندہ رکھنے کا، اس کو آگے چلانے کا، اس کو بنیاد بنا کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس ملک کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ آئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کی زندگیاں وہ آئیں، ان جیسے قوانین بنے تاکہ ملک کے اندر امن بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ آج امن بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے۔ آج پوری امت بلکہ پاکستان کے تمام رہنے والے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آج ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے جس نظریے سے پاکستان کو بنایا تھا وہ نظریہ ہم چھوڑ بیٹھے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی نعرہ لگایا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں کہ اللہ ہمیں جب بھی موقع دے، جہاں بھی موقع دے، جس عہدے پر بھی فائز ہوں، ہم اس نظریے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔